بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل آیت الکرسی کی پری کا عمل ہے۔ بہت ہی باکمال اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ آپ نے 9 چندی جمعرات عروج ماہ میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عمل مکمل یکسوئی اور تنہائی میں شروع کرنا ہے۔ پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ حصار قائم کر کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ آیت الکرسی کی 1.25 لاکھ مرتبہ آپ جو انسیے ہیں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اپنی ہمت کے مطابق آپ اگر 7 دنوں میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ، 3 دنوں میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، 14 دنوں میں، 21 دنوں میں یا 40 دنوں میں 1.25 لاکھ آیت الکرسی کی آپ ادا کریں گے زکوٰۃ۔ 40ویں دن یا 21ویں دن، 14 دن، 7 دن میں آپ کے پاس 11 پرییں حاضر ہوں گی اور آپ کی اطاعت پر مجبور ہوں گی۔ آپ کے عمل کے بعد روزانہ 500 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے آیت الکرسی تو 500 سے پہلے 5 پرییں ہوں گی حاضر، پھر دوسرے دن 5 پری حاضر ہوں گی، اور ان کی حاضری کا جو طریقہ کار ہے وہ پوچھ لیجئے گا۔ ایک دم سے تمام پرییں حاضر کرنے کے لیے 1000 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا پڑے گی روزانہ کی۔ تو یہ اس کی جو ہے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے ہی طریقہ کار ہے۔ اور جب بھی آپ پری جب تمام حاضر ہوں، ان سے حاضری ہونے کا طریقہ ضرور پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب پری کے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ جب بھی حاضر کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس حاضر ہوں گے، حاضر ہو کے آپ کی تابعداری کریں گی، اور جو بھی آپ کے کام ہوں گے، مشکل امور ہوں گے، ان میں آپ کی مدد کریں گی، پر بشرطے آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ پرییں میں نے پہلے بھی بتایا غصے کی بہت تیز ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کی ناراضگی کبھی بھی انسان کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک مزاج اور بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ان کی خوبصورتی پر نہ جائیں، جتنی یہ خوبصورت ہوتی ہیں اتنی طاقتور بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے پریوں کی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا کی خوبصورت ترین خواتین بھی آپ کھڑی کر لیں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ان پریوں کی خوبصورتی۔ ورنہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نے کوئی غلط بات کی نہیں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اور آپ کے عمل سے بھی فارغ ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں 1.25 لاکھ مرتبہ یہ عمل کی جو زکوٰۃ ہے پوری کرنی ہے، چاہے میری بہن کر لے چاہے میرے بھائی کر لیں، 1.25 لاکھ مرتبہ لازماً پوری کرنی ہے۔ جب بھی حاضری ہو تو ادب سے سلام کریں، ٹھیک ہے؟ اور کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر غلطی ہوئی تو کوئی بھی شرائط چھوٹی یا کوئی بھی غلطی ہوئی تو آپ دوبارہ سے عمل کریں گے۔ اتنے بڑے عمل کی بنیاد آپ رکھنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کسی کی غلطی کی گنجائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو
اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اب ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔
سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے.